اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بہت ہی آسان انداز میں سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے ترجمہ سیکھیں گے۔ جو نئے آنے والے ہیں وہ پیچھے سے پڑھ لیں تاکہ ہر آیت کا پچھلی آیت سے ایک تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ سے شروع ہوا یہود کا ذکر جو مدینہ میں آباد تھے، یہ ذکر چلے گا بنی اسرائیل کا آیت نمبر 123 تک۔ آج کے اس سبق میں آیت نمبر 74 سے ہم پڑھیں گے، اور آج کے اس سبق میں ہمارا پہلا پارہ الف لام میم آدھا ہو جائے گا، نصف یعنی آدھا ہوگا آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آدھے کے بعد جو سبق ہے وہ عید الفطر کے بعد آئے گا، عید الفطر کی چھٹیوں کے 5-6 دن بعد انشاءاللہ اگلا سبق آئے گا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت ذکر کی، اور وہ گائے کا واقعہ جو بقرہ ہے اس کا ذکر ہوا، اس کے باوجود یہود پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کے دل کی سختی کا ذکر کیا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ثم پھر قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد۔ یہ یہود کو خطاب ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے دل جو ہے ان نصیحتوں کے بعد بھی سخت رہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں سختی میں، یا زیادہ شدید ہیں قسوہ سختی میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں کہ پتھر سخت ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے پانی نکل آتا ہے، چشمے پھوٹ آتے ہیں۔ تمہارے دل ایسے بھی نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک من الحجارہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یتفجر، یقیناً جو یتفجر پھوٹتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہریں۔ آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا پتھروں میں چشمہ نکلتا ہے پانی کا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے پتھر ہیں جس سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک اس میں سے بعض یعنی پتھر ایسے ہیں یقیناً جو پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ پس نکل آتا ہے، منہ اس سے پانی، یعنی پہلے اس سے کوئی پانی نہیں نکل رہا تھا، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے، اس سے کوئی درار پڑ جائے تو پھر اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یہبط کہ وہ پتھر گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، کہ وہ پتھر اوپر کی جگہ پر تھا پھر لڑک کر نیچے آ گیا، پانی تو اس سے نہیں نکلا لیکن اس کے اندر ایک طرح کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
ما تعملون، اور نہیں ہے اللہ، اور ما نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل بے خبر، اما اس سے، تعملون جو تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں یہود کے جو دل تھے سخت، اس کی مثال دی، پھر وہ تمام لوگ جن کے دل سخت ہیں کفر پر، تو ان کی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا کہ پتھر ظاہری طور پر سخت ہوتا ہے لیکن اس سے چشمے نکلتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو توڑا جائے تو ان میں پانی آ جاتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ بعض سوکھے پتھر ہیں لیکن پھر لڑک جاتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اللہ کا۔ یہ تینوں صفات اللہ نے فرمایا تم میں نہیں ہے، اتنی نصیحت کے باوجود کہ یہود ماننے کو آمادہ نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 74 تھی، آگے آیت نمبر 75 دیکھیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، طمع رکھنا، لالچ رکھنا۔ افتطمعون یہ مومنوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو، کیا تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ یہودی ایمان لائیں گے تم پر، وقد حالانکہ یقیناً، کان فریق منہم تھا ایک فریق ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک ایسی جماعت تھی، یسمعون کلام اللہ جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر ثم پھر یحرفونه اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوه بعد اس کے کہ جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، یعنی بات کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو بدلتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ سب جانتے ہیں، جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ اتنی نصیحتیں آ گئی ہیں اور یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے؟ تو تم جان لو اے مومنوں کہ ان کے اندر ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اس کے بعد اس بات کو بدل دیا۔ جیسے پچھلی آیات میں آیا ہے کہ بنی اسرائیلی کہنے لگے اے موسیٰ یہ تورات کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی کیا نشانی ہے، کیا ثبوت ہے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو نہ کہہ دیں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 70 لوگوں کو جو ہے لے گئے کوہ طور پر، اللہ کا کلام ہوا، ان سے بات ہوئی، تو جب وہ واپسی آئے تو لوگوں سے کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تورات کے احکامات ہیں جتنا تم عمل کر سکتے ہو کرو، جتنا نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں معاف ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے اس میں تحریف کی، بدل ڈالا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تورات ہے اللہ کا کلام، اس کو سنتے ہیں، ان کے جو عالم ہیں سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی اس میں تحریف کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 76 دیکھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا اور جب لقو ملاقات سے ہے، لقو یعنی ملاقات کرنا، ملتے ہیں وہ لوگ، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی وہ جو یہودی ہیں، یہ ان کا ذکر ہے جیسے پیچھے ذکر آیا تھا منافقین کا جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کچھ کفار میں سے تھے، کچھ یہودیوں میں سے تھے۔ تو یہودیوں میں سے جو منافق لوگ تھے وہ ملتے تھے جب مومنوں سے، قالوا آمنا تو کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب خالی ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، یعنی یہودی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ تو وہ جو اصل یہودی تھے، قالو وہ کہتے، اتحدثونہم
یعنی کیا، تحدثونہم تم بیان کرتے ہو ان کو، بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم اس بات کو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، یعنی وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہے، تمہارے اوپر کھول دیا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل پکڑیں تم پر، حجت پکڑنا، دلیل پکڑنا، تاکہ وہ مومن حجت پکڑیں، دلیل پکڑیں تمہارے اوپر، حجت پیش کریں تمہاری طرف، بہی اس بات کے ذریعے، عند ربکم جو تمہارے رب کے پاس ہے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں۔ وہ جو یہود منافق بن کر مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لائے، تو باتوں باتوں میں وہ کہتے تھے بالکل اسلام سچا ہے، اور اس کی سچائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تورات میں بھی لکھی ہے اللہ کی طرف سے، کہ تورات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے گا، سچا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ جب بات بتاتے تھے، جب واپس اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے عالم اور دوسرے یہودی ان کو کہتے تھے تم یہ باتیں ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، کل یہ اگر ہم سے بات چیت کرنے لگے تو یہ دلیل پکڑیں گے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہے، یہ باتیں فتح اللہ علیکم اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، تم ان کو ظاہر نہ کرو لوگوں کے سامنے، کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے کہ یہ بات بتانا ہمارے فائدے کے خلاف ہے، ہمارے نقصان میں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 77 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اولا کیا نہیں وہ جانتے، اللہ نے فرمایا کیا وہ یہودی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کریں چھپائیں، اللہ تو جانتا ہے اس بات کو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان میں ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں علم رکھتے کتاب کا، یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ مگر آرزویں ہیں ان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نہیں ہیں وہ مگر سب گمان کرتے ہیں، ظن گمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح یہود کے عالم تھے وہ علم رکھتے تھے تورات کا، لیکن سب نہیں، کچھ ان میں ایسے ہیں امی ان پڑھ ہیں وہ علم نہیں رکھتے تھے کتاب کا، تورات کا، تو جو عالم ہیں ان کو اپنی طرف سے باتوں میں چلاتے تھے، آرزوؤں میں چلاتے تھے کہ تم حق پر ہو، اور وہ ایک طرح سے گمان میں تھے کہ ہم حق پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو اصل میں وہ علماء ان کو یہ ایسی غلط تعلیم دیتے تھے، اور وہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کی آرزویں تھیں حق پر ہونے کی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، فا کا معنی پس، اور ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتب یکتب کا معنی لکھنا ہوتا ہے، یہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدی ہاتھ ان کے، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر کہتے ہیں، ثم یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو لام علت کا ہے، تاکہ یشترو خریدیں حاصل کریں، بھی اس کے ذریعے، ثمنن قلیلا تھوڑی سی قیمت، ثمن یعنی قیمت، اور قلیلاً یعنی تھوڑی سی۔ یہود کا ذکر ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مسائل دیتے تھے، شریعت بیان کرتے تھے اپنی مرضی کی، اور کہتے تھے کہ یہ تورات کا حکم ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے انہی کے اعتبار سے مسائل بنا کر دیتے تھے تاکہ وہ لوگ ان کو تحفے دیں، عزت دیں، اور ان کو اپنا عالم سمجھ کر رکھیں۔ تو یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے اور تمام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ جو شخص شریعت کو تبدیل کرے اپنی طرف سے
اور کہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کے دل میں وجہ یہ ہے، ایسا نہ اس کو بھول ہو گئی، اس نے سمجھا یہ حکم ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بد نیت ہی نہیں رکھتا تھا، وہ دوسری بات ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن وہ نیت یہ دیکھیں وجہ لیشترو، سیدھی نیت یہ ہے کہ اس کو مسئلہ بتاؤں اپنی طرف سے اور یہ مجھے اس کا معاوضہ دے گا، ہدیہ دے گا، تحفہ دے گا، یہ وجہ ہے، تو اس کے لیے فویل للذین ہلاکت ہے۔ یہ آیت ابھی جاری ہے آگے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے اس سے جو یکسبون کماتے ہیں، جو لکھا ہے وہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے ہاتھوں کی ہلاکت ہے، اور جو کمائی کی ہے مال وہ بھی ان کے پاس باعث برکت نہیں ہوگا بلکہ تباہ و برباد ہوگا، دنیا میں بھی مال، آخرت میں اس کی پکڑ الگ ہے۔ آگے آیت نمبر 80 دیکھیں، آگے آیت نمبر 80، اور اسی کے ساتھ میں نے پہلے بتا دیا تھا یہ جو 4 نمبر ہے 3 5 یہ ویسے حاشیہ ہے، سائڈ پہ لکھی ہوئی اس کی چھوٹی سی تفصیل جو میرے پاس کتاب ہے، اور ایسے لکھا ہوا ہے، کوئی بہن کوئی بھائی پریشان ہو سکتا ہے کہ 5 3 2 4 اس کی کیا، یہ قرآن پاک سے تعلق نہیں رکھتی چیز، یہ اس کا معنی کچھ کسی کا مفہوم سائڈ پر جس طرح لکھا ہوتا ہے وہ نمبر دیا ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں، قالو یہودی کیا کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ یعنی جہنم، الا مگر ایامن معدودہ، ایام دن، معدودہ گنتی کے، یعنی چند گنتی کے دن آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا ہے تم نے، لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ عہدن اللہ کے پاس کوئی عہد، کوئی وعدہ اللہ سے بنا رکھا ہے تم نے، فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہیں مخالفت کرے گا اللہ اپنے عہد کی، اگر اللہ نے عہد کیا یہ تمہیں چند دن جہنم میں ڈالے پھر آزاد کر دے، یہ اللہ نے عہد کیا تو اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسا ہے کوئی ایسا عہد نہیں ہے اور تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، اگر اللہ نے عہد کیا ہے تو وہ اللہ اس کو پورا کرے گا، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم، جیسے آگے بھی آئے گا قرآن مجید میں، ابناء اللہ، اللہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے کہ ان کے اولاد میں ہیں، اور احبہ ہم اللہ کے محبوب قوم ہیں، تو ہمیں جو ہے کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی ہمارے بڑوں نے، ہو سکتا ہے اتنے دن ہمیں آگ چھوئے یا کچھ گناہ جو ہمارے ہوں گے ان دنوں میں، اس کے علاوہ ہم آزاد ہیں اور جنتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ اللہ سے کوئی ایسا عہد بنا لیا ہے، اللہ نے تم سے ایسا کوئی عہد کیا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمایا، کسب کرنا کمائی کرنا، کمایا، سیئتن برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ پس وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں یعنی دوزخی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک دستور بیان کیا، جس نے گناہ کیا، کفر کیا، نافرمانی،
اور اس کے کفر نے اس کو گھیر لیا، اس کے گناہوں نے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ورنہ کوئی نیک عمل بھی کرو گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا تھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے ان کی مخالفت کی، ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تم نے ان کی مخالفت کی، اس کے باوجود تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو۔ یہ تمہارا ایک جو ہے غلط فہمی ہے۔ دستور یہ ہے کہ جو گناہوں سے بھر کر آئے گا اللہ کے پاس اور ایمان نہیں ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اگلی آخری آیت ہے، اس کے بعد ہمارا آدھا پارہ نصف ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کی، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ سب، فیہا اس جنت میں، خالدون خلود والے یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ شرائط ہوں، ایمان لانا اور نیک عمل پر زندگی گزارنا، پھر وہ جنت میں جانے والے بنیں گے۔ یہاں ہمارا آدھا پارہ ہوا الحمدللہ، یہ الف لام میم پہلا پارہ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 ہوئی۔ اب ہم عید الفطر کی چھٹی ہے یہ، اس کے بعد جب کیونکہ میں نے کہا عمرے پر بھی ہوں اور شاید یہ جب سبق آپ پڑھ رہے ہوں میں عمرے پر ہوں گا مکہ یا مدینہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، تو واپسی کے بعد عید کے 5ویں 6 7ویں دن جب سہولت ہوئی سفر سے واپسی کے بعد، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے یہاں سے آیت نمبر 83 سے۔ تمام بہن بھائی اپنے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔